چکوال کی پہاڑی وادیوں میں ایک ایسا مقام موجود ہے جس کے کنڈرات صدیوں پرانی تہذیب کی کہانی سناتے ہیں۔ یہ ہے کوپر، ایک پر اسرار شہر جو وقت کی گرد میں چھپ چکا ہے مگر اپنی خاموش اینٹوں اور ٹوٹے ستونوں کے ذریعے آج بھی ماضی کی گواہی دیتا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان پھیلا ہوا سنسان مقام، پتھروں کی دیواریں، ٹوٹی بنیادیں اور جنگلی گھاس سے ڈکے کنڈرات۔ یہاں کبھی ایک مکمل شہر آباد تھا مگر آج سب کچھ خاموش ہے، صرف کنڈرات باقی ہے۔ یہ خطہ تجارتی اور ثقافتی لحاظ سے بے حد اہم تھا۔ شاید یہ بھی ایک ایسا مقام تھا جہاں عبادت، تعلیم اور تجارت ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی رات کو یہاں پر اسرار روشنوں کے سائے نظر آتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے یا محض وہم؟ اس کا جواب آج بھی کوئی نہیں جانتا۔ کوپر ایک ایسا شہر جو تاریخ کی کتابوں میں درج نہیں مگر اپنی خاموش دیواروں میں صدیوں کی کہانیاں چھپائی بیٹھا ہے۔ یہ مقام اس بات کی یاد دہانی ہے کہ تہذیبیں کتنی بڑی ہو، وقت کے سامنے آخرکار سب مٹی ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم موجود ہے چوہا سیدن شاہ اور کھیوڑا کے درمیان۔ کوپر کافی قدیمی ایک بستی ہے اور یہاں پہ تقریباً 200-250 سال پہلے یہاں پہ آبادی ہوا کرتی تھی اور یہاں پہ لوگ آباد تھے، کافی بڑا شہر آباد تھا۔ انشاءاللہ ہم مزید آگے بھی دکھائیں گے اس محلے کا یا اس شہر کا، ہم وزٹ کروائیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ شہر کا ابتدائی گھر ہے یا آپ اس وقت یہ دکان سمجھے، یہاں بیٹھک سمجھے۔ یہ سین بنا ہوا ہے یہاں کا، لوگوں کا بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس کمرے کو تالا لگا ہوا ہے اور یہاں پہ اس کو یہ کیڑے بھی لگے ہیں، کافی کمزور ہو چکا ہے اور اس مکان کا کمرے کا چھت گرا ہوا ہے۔ یہ پوری آبادی پتھر کا بنا ہے۔ یہاں یہ سب سے پہلا گھر ہے اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اڈا ہوا کرتا تھا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ جنگل کافی گھنا ہو چکا ہے اور یہاں کے درخت کافی کانٹے دار درخت ہے، بڑے بڑے کانٹوں والے درخت ہے، بہت خطرناک کانٹے بھی ہے اس میں۔ اور یہ راستہ ہے، مین راستہ، یہاں سے لوگ آیا کرتے تھے اور یہ آبادی کی طرف جانے والا بڑا راستہ ہے۔ یہ کمرہ اور کافی بڑا تالا لگا ہوا ہے یہاں کمرے میں۔ اندر دیکھتے ہیں، یہ چیزیں اندر کافی چیزیں رکھی ہوئی ہے۔ یہاں میرے خیال ہے کچھ لوگ آتے ہیں، انہوں نے تالا لگایا ہے اور یہاں پہ یہ خطرناک تربوڑیاں وہ نکل رہے ہیں، ایسے نہ ہو کسی کو ڈنگ لگا دیں۔ کہ پاکستان کا پرچم ابھی تک لہر رہا ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان ابھی تک آباد ہے۔ یہ پتھر یہاں بیٹھنے کے لیے بھی اور یہاں پہ نماز بھی آدمی پڑھ سکتا ہے۔ کافی بہترین پتھر، مسلح کی طرح بڑے بڑے پتھر ہے، یہ دیکھیں۔ اور یہ درخت ابھی لگائے گئے ہیں، یہ دریک کے درخت ہیں۔ 12 ستمبر کی تاریخ ہے آج اور صبح کے تقریباً 10:30 ہونے والے ہیں اور یہاں ہم موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گھنا جنگل ہے اور یہاں پہ کافی جنگلی جانور بھی ہے۔ کافی خطرناک اور خوفناک علاقہ ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ گلیاں یہاں پہ ہیں اور نیچے بھی پتھر لگائے گئے ہیں اور مکانات بھی تمام کے تمام پتھروں کے مکانات ہیں اور مکانات ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے بنے ہوئے ہیں، ایسے ہے جیسے رشتہ داروں کے مکانات ہیں۔ یہ مقبرہ، اس کے بارے میں تو بتا نہیں سکتا ہوں کہ یہ مقبرہ اسی وقت کا کسی شیخ کا بنا ہوگا یا اس کے بعد۔ یہ مکانات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم پہلے جائیں گے بڑی مسجد کی جانب، اس کا وزٹ کرتے ہیں۔ راستہ کافی خطرناک ہے کیونکہ زمین گھاس کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہے، کسی بھی طرح درندہ آپ کو ڈنگ لگا سکتا ہے، سانپ وغیرہ بچھو، تو بہت خیال سے جانا پڑے گا۔ یہ مسجد کا مین دروازہ ہے، تو اندر جا کر دیکھتے ہیں مسجد۔ ماشاءاللہ کافی خوبصورت مسجد، اور یہاں میرے خیال میں یہ مسجد کے استنجا خانے ہیں، واش روم آپ سمجھ لیں اس وقت۔ یہ ہے مسجد، کافی بڑی مسجد ہے بنسبت اس وقت کے یہاں کے۔ آپ دیکھ لیں یہ سیڑھیاں اوپر جا رہی ہے، دیوار، بڑی دیوار، یہاں پہ چراغ رکھنے کا جگہ بنایا ہے۔
یہ کافی مضبوط لکڑی لگائے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ بہت کمزور ہو چکے ہیں. اب ایک خطرناک سا فوج بھی موجود ہے. اب دیکھ لیں، یہ اللہ معاف فرمائے. یہ پرانے دور کے، میرے خیال میں جتنا میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہاں پہ پانی وغیرہ، پانی گرم کرنے کی جگہ، کیونکہ کافی پرانے مسجدوں میں اس طرح کی ترتیب ہوا کرتی تھی. اور یہ ہے اندرونی ہال، اور ہال بھی 3 حصوں پہ ہے. دیکھ لیں، یہ ایک حصہ ہال کا، اور یہ دوسرا حصہ ہے، اور اس کے اوپر پھر بڑی سی گنبد، اور وہ والی پھر تیسرا حصہ ہے ہال کا. محراب کافی خوبصورت، اور شاید یہ لوگوں نے کس طرح تعمیر کروائی ہے. یہ ہے اس وقت کے کوزے، یعنی وضو کرنے والے یہ برتن، آپ لوٹا کہہ دیں. اس وقت پرانے زمانے میں یہ برتن استعمال ہوتے تھے وضو کے لیے. یہ ڈیوا لگانے کے لیے یہاں پہ تیل رکھ کر پھر اس میں آگ جلایا جاتا تھا تاکہ مسجد روشن ہو. یہاں پہ بھی روشنی کے لیے ڈیوا لگایا جاتا تھا، چراغ. یہ مسجد کی تعمیر کی جگہ ہے. یہاں پہ تاریخ لکھی ہوئی ہے 1924. واللہ عالم یہ سچ ہوگا یا اس نے اپنی طرف سے لکھا ہے. یہاں پہ وہ تاریخ سفیدی 2478 یہاں پہ، اور 2001 اسی طرح مختلف تواریخ یہاں پہ لکھے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے گنبد، اور اس زمانے میں یہاں کیسے اس کو کنکریٹ کے طریقے سے بنایا گیا ہے. سیمنٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ دیکھیں، لکڑی بھی یہاں پہ اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے. میرے خیال میں یہ امام مسجد کا گھر ہے، یہاں بالکل مسجد کے ساتھ ٹچ. یہ مسجد اور یہ امام مسجد کا گھر. کافی مشکل راستہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی جھاڑیاں ہیں. یہاں جھاڑیوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے. تو ابھی راستے کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ ہم کس طرف نکلیں. تمام راستوں میں کانٹے، جھاڑیاں اور پتھر، مکانات گرے ہوئے ہیں. تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کس طرف نکلیں. چلو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک طرف نکلیں. یہاں دیکھیں کافی ہم پھنس چکے ہیں. یہاں پہ راستہ بالکل نہیں ہے، جھاڑیاں، اور یہاں پہ پتھر اور مکانات گرے. اس طرف بھی جھاڑیاں. یہاں ہم جھاڑیوں میں نکلتے ہیں. یہ کمرہ ہے، یہاں بہت خطرناک ہے. اندر داخل ہوتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے، کیونکہ کافی ابھی بھی اس کے کچھ حصے گر چکے ہیں، اور کافی لکڑی بھی اوپر خراب ہے. اور آپ دیکھ لیں اوپر آسمان نظر آ رہا ہے. بارشوں کی وجہ سے کافی عمارتیں خراب ہو چکی ہیں. اوپر چلتے ہیں. میرے خیال میں کھوپر شہر کی سب سے خوبصورت جگہ پھر یہ ہے. یہاں آپ کو چولہا مل سکتا ہے، لکڑی لوگوں نے لائی ہے، اور کافی بہترین کچن یہاں پہ بنا ہے. کمرہ ہے، کمرے میں تالا لگا ہوا ہے، شاید اس میں سامان ہے. اور سائے کے لیے درخت. یہاں پر بیٹھ کر آپ پورے صحرا کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں نیچے آبادیاں بھی ہے، اور یہاں پہ کچھ پتھر نکالنے والے گاڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں. یہ دیکھ سکتے، یہ حصہ کافی خوبصورت ہے، اور یہ ابھی تک آباد ہے. یہاں پہ لوگ آتے رہتے ہیں کیونکہ یہ صاف بھی ہے. اور یہاں ایک اوپر مسجد ہے، وہاں مسجد میں بھی جاتے ہیں. یہ کمرے کا اندرونی حالت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ کیا، میرے خیال ہے یہاں پہ چارپائی وغیرہ رکھے ہوئے ہیں. تو چلو اب چلتے ہیں مسجد کی طرف. یہ مسجد کے آس پاس مکانات، گلی، اور یہاں پہ بھی ابھی تک کچھ مکانات صحیح سلامت ہیں. یہ راستہ ہے مسجد کا، دیکھ سکتے ہیں. دروازہ ابھی تک موجود ہے. میرے خیال میں یہ دروازہ ابھی نیا ہے، کیونکہ اس وقت لکڑیوں کے دروازے ہوا کرتے تھے، اور یہاں بھی لوہے کا دروازہ ہے. یہاں پہ لوگ بیٹھ کر وضو کرتے تھے، تو وضو کا پانی باہر جاتا تھا. یہاں پہ پانی گرم کیا جاتا تھا سردیوں میں. اور یہ مسجد کا آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ مسجد ہے، اور مسجد کے یہ برآمدے کا مکمل جو سسٹم بنا ہوا ہے، مکمل لکڑی ہے. یہ پلر بھی لکڑی کا بنا ہوا ہے، نیچے تو پتھر لگایا ہے.
यहाँ बरामदे के ऊपर जो इन्होंने गार्डर के तौर पे इस्तेमाल किया है वो भी लकड़ी है, और ऊपर फिर उसके लकड़ियों के ऊपर पत्थर लगाए गए हैं। ये दीवार भी पत्थरों का दीवार है, नीचे भी पत्थर है, हर तरफ पत्थर ही पत्थर है। मुकम्मल मस्जिद पत्थर और लकड़ी का बना है। अंदर देखते हैं, अंदर भी काफी खूबसूरत मस्जिद है। बड़े बड़े तकरीबन 4 गार्डर लगे लगे हुए हैं, और यहाँ पे कुरान मजीद भी रखे हुए हैं। ओ हो खतरनाक मखलूक वहाँ पे मौजूद है, और मेरे ख्याल में वहाँ पे सिपारे को हाथ लगाना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो लड़ेंगे तो फिर रास्ता हमें नजर नहीं आएगा इंशाल्लाह। मुसल्ले यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए, ये किसी ने यहाँ पे महफिल की वो लगाई है बैनर। ये है मस्जिद, दूसरी मस्जिद। और ये देखें, लकड़ी का गोड़ी के तौर पे यह इस्तेमाल होती थी, या मैंने बाज़ जगहों में देखी है मोबाइलों में, यहाँ पे गड़े लकड़ियाँ रख के यहाँ पे गड़े भी रखे जाते थे पानी पीने के लिए। तो जो लोग इस मस्जिद में आते थे वो यहाँ से पानी पिया करते थे, तो पीने का पानी यहाँ पे मुयस्सर होता था। और ये टैंकी है पानी के लिए। अभी वल्लाहु आलम ये लोग पानी कहाँ से लाते थे, या तो उस ज़माने में यहाँ पे कहीं गालिबन मेरे ख्याल में चश्मा हुआ करता था यहाँ कहीं करीब, या तो ऊँटों के ज़रिए से, गधों के ज़रिए से, बैलों के ज़रिए से किसी दूर दराज इलाके से पानी लाया करते थे। नीचे अब भी आबादी मौजूद है। आप देख सकते हैं एक छोटा सा गांव, कस्बा अब भी मौजूद है, और वहाँ पे आबादी है। वो कुसक किला काफ़ी मशहूर, हज़ारों साल पुरानी एक सिख का बना हुआ, जो अपनी दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाया, कुसक किला है। ये है मकानात अभी तक महफूज है, यहाँ ताले लगाए गए हैं। कहा जाता है कि यहाँ अब भी लोग आते हैं किसी मखसूस दिनों में, यहाँ पे जिनके रिश्तेदार यहाँ गुजरे हैं, तो वो लोग यहाँ आकर कुछ दिन यहाँ उनके यादाश्त के तौर पे यहाँ पे गुजारते हैं, फिर यहाँ से अपने इलाके की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। देख सकते हैं ये भी किचन है, और इसके साथ एक कमरा बना हुआ है। इस महल्ले का ये इस महल्ले का ये शुमाली साइड जो है ये काफ़ी बेहतर है, अभी तक आबाद है। बाज़ मकानात तो यहाँ पे गिरे हुए हैं, ये देखें। इसके साथ साथ अक्सर मकानात सही सलामत हैं, और ये हिस्सा बनिस्बत जुनूबी इलाके के काफ़ी खूबसूरत भी है, और काफ़ी हवादार और ख़ूबसूरत जगह पे मौजूद है, और काफ़ी यहाँ पे कांटे वगैरह भी काफ़ी कम है, और यहाँ आदमी के लिए घूमना फिरना काफ़ी आसान है। और ये देख सकते हैं आप कमरा, और ये किचन। यहाँ पे उस वक्त लोग अपने गाय बकरी वगैरह यहाँ पे खड़ा करते थे, यहाँ पे लोग रहते थे। यहाँ नीचे पानी की आवाज़ आ रही है, शायद चश्मे का पानी हो। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत व्यू। तो ये कोपर शहर है, काफ़ी पुराना शहर, और तकरीबन आज से सैकड़ों साल पुराना शहर है। यहाँ इसकी हिस्ट्री थोड़ा मैं बता दूँ। यहाँ की हिस्ट्री लोगों के ज़बानी हमने जो सुनी है, इसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ लोग पहले तकरीबन सैकड़ों साल पहले यहाँ पे लोग आबाद थे, और यहाँ पे कारोबार नहीं हुआ करता था। सिर्फ यहाँ लोग लकड़ी के वगैरह काट कर फिर शहरों की तरफ मुंतकिल करके ऊँटों के ज़रिए से वहाँ पे बेचते थे। तो यही उनका मुआश और यही उनका आमदनी का ज़रिया था। लेकिन जब खेवड़ा शहर की तरफ आबादी शुरू हुई, वहाँ पे नमक की दरियाफ्त शुरू हुई, वहाँ लोगों ने मजदूरी करना शुरू किया, तो यहाँ से कुछ लोग मुंतकिल हुए खेवड़े की तरफ। वहाँ पे लोगों ने मजदूरी की। जब वो नौजवान वापस अपने मोहल्ले में आए और ऐश और इशरत के साथ रहे, काफ़ी खुर्द-व-नोश की चीज़ें अपने साथ लाए, तो यहाँ के लोगों जो रहते थे तो उनकी रग़बत भी खेवड़े की तरफ हुई। तो यहाँ से तकरीबन ऐस्ता-ऐस्ता लोग मुंतकिल होते चले जा रहे थे, और खेवड़े की तरफ तमाम लोग मुंतकिल हुए। वहाँ पे उन्होंने आबादियाँ बनाई, वहाँ पैसे कमाना शुरू किए, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, उनके अंदर उन्होंने मजदूरी की है। तो तमाम के तमाम फिर यहाँ से वो लोग जो यहाँ आबाद थे, वहाँ मुंतकिल होकर खेवड़ा शिफ्ट हो गए थे। तो वहाँ से अब भी महीने में तकरीबन या हफ्ते में एक मरतबा यहाँ के बाशिंदे जो यहाँ इनके आबा व अजदाद रहते थे, यहाँ पे आते हैं। तो इस वजह से ये मकानात अभी आबाद है, मसाजिद आबाद है। यहाँ के जितने भी खेवड़े वाले
साइड पे जितने मकानात है ये अब भी आबाद है। अब भी उन्होंने बाज़ मकानात के ऊपर दरवाजे में ताले लगाए हैं, बाज़ मकानात जो गिरने वाले थे उनको मरम्मत किया है। तो अभी फैसल भाई से पूछते हैं, मेरे साथ सफ़र में शरीक था, कैसे लगा उसको हमारे साथ यहाँ पर आने के? भाई क्या कहते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं तो यहाँ पे पहली मर्तबा हुई हूँ, ज़िंदगी का तकरीबन ये मेरा पहला इधर का टूर था। तो बहुत ही प्यारा इलाका है। सबसे खुशी वाली जो बात है कि अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह का घर, 2 घर अल्लाह के हमने देखे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के सलामत है। और बाकी मकानात वगैरह यानी कुछ सलामत है और कुछ गिरे हुए हैं, तो अपनी हालत में। और इलाका माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा व्यू है इधर का। हम आए मौलाना साहब के साथ इधर एंजॉय किया। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, और भी हम इधर का चक्कर शक्कर लगाते हैं, कोई खूबसूरत सी व्यूज हो तो वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। तो अब तक इतना ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको खुश रखे। और अगर आप हज़रात हमारे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे दरख्वास्त भी है, इल्तिमास भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और एक खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। जज़ाकुमुल्लाह। और ये मौलाना साहब का चैनल है, 2 चैनल है, एक अबू उसामा के नाम से और एक अल-फजर के नाम से। दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप मौलाना साहब को सपोर्ट करेंगे तो वो अच्छे से अच्छी वीडियो आपको जो है ना दिखाएंगे, और अच्छी से अच्छी व्यू आपको इंशाल्लाह घर बैठे दिखाएंगे। तो ये आपसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा मौलाना साहब को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, शेयर लाइक लाजमी करें। बहुत बहुत जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे।